بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایبٹ آباد کی ہل سے ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف صوبہ خیبر پختونخوا اور بالخصوص ہزارہ میں کروانا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس چہرے سے اس شخصیت سے زیادہ تر لوگ واقف ہیں، لیکن وہ ہماری نوجوان نسل، وہ نوجوان بچے بچیاں جو کم عمر ہیں اور نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ سرحد اور خیبر پختونخوا میں متعدد بار صوبائی وزیر رہنے والے سینئر سیاستدان، نامور سیاستدان اور مانسیرہ کی سیاست میں ایک بڑا اور معتبر نام شہزادہ محمد گشتاسب خان صاحب. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے، ان کی نجی زندگی کے حوالے سے، اور تاریخ کے وہ پہلو نوجوان نسل کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے جن سے ہماری یوتھ ناواقف ہے. بہت شکریہ آپ کا خان صاحب کہ آپ نے وقت دیا. میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ یقیناً مصروف بھی تھے اور یہ بھی علم ہوا کہ آپ کے بڑے صاحبزادے علیل ہیں، بیمار ہیں، تو ان کی اب کیسی طبیعت ہے ان کا بتائیے. اللہ کا شکر ہے اب وہ ٹھیک ہے. اس کی سرجری ہوئی تھی تو ریکور کر چکا ہے انشاءاللہ. اچھا ہے، ابھی ریسٹ کر رہا ہے. اللہ پاک صحت دے، اللہ پاک تندرستی دے. سر آپ سے آج گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو نوجوان بچے بچے ہیں ان کو آپ کے بارے میں بھی کچھ پتہ چلے، آپ کی سیاست کے بارے میں بھی کچھ پتہ چلے، ان ادوار کے بارے میں بھی پتہ چلے جن میں آپ نے سیاست کی اور ابھی تک ماشاءاللہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ بتائیے کہ آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، والد صاحب کیا کرتے تھے. ہمیں تو معلوم ہے کہ کون تھے، کیا نام تھا، لیکن دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے. جی، یہ آپ کا ایک بڑا اچھا پروگرام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی جنریشن کے لیے یہ پروگرام ضروری بھی ہے کہ وہ جان سکیں کہ ہمارے علاقائی معاملات کیسے تھے، ہمارا ڈویژن کیسا تھا، اور اس میں جو اچھے نامور لوگ رہتے تھے ان سے بھی نئی جنریشن کو واقفیت ہو. میں جی ایک چھوٹے سے گاؤں سم کا رہنے والا ہوں جو مانسرہ ڈسٹرکٹ میں. ویسے تو مانسرہ ہماری آبائی گاؤں یا شہر جو ہے وہ مانسر ہے، لیکن میرے والد صاحب ہارون بادشاہ خان صاحب وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے سوم. وہ ایک نام ہارون خان تھا ہارون اور خان بادشاہ خان کے نام سے مشہور تھے. بادشاہ خان کے نام سے مشہور تھے. ان کا ایک قسم کا وہ زیادہ مشہور نام پھر بادشاہ خان ٹائٹل ہو سمجھ گیا، لیں آپ. ٹائٹل ہو گیا. تو وہاں پہ وہ جوانی میں گئے اور انہوں نے اپنا ٹمبر کا کاروبار کیا، زمینداری کی. اور ان کے بڑے کزن جو تھے محمد عباس خان، وہ پہلے منسٹر جو صوبہ سرحد میں رہ چکے تھے. اینڈ وہ ان 19 32 یا ایسے. ہاں جی، پری اب پارٹیشن. مجھے یاد نہیں، پری پارٹیشن وزیر تھے. ٹھیک. اور وہی ایک پہلے وزیر تھے پورے ہزارہ میں. اچھا. اور میرے والد صاحب بھی جب اس گاؤں میں گئے وہ بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے، تو یہ دونوں بھائی پھر ساتھ مل کے سیاست میں حصہ لیتے رہے. اور جب عباس خان صاحب فوت ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے مقرر کیا تھا میرے والد صاحب کو کہ وہ سیاست میں حصہ لیں اور آگے اپنی علاقائی لیگسی کو چلائیں. تو میرے والد صاحب متعدد دفعہ الیکشن میں حصہ لیا، کبھی ہارے کبھی جیتے. لیکن وہ وقت بڑی تحریکوں کا وقت تھا. جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو عباس خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا وزارت سے اور مسلم لیگ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پہ شامل ہو گئے. وہ ہزارہ سے ایک یونائٹڈ فرنٹ ہزارہ کے ممبروں کا بنا تھا، تو وہ کانگریس کے ساتھ مخلوط حکومت میں تھے. اور پھر انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور اس کے بعد ایک پاکستان جب پاکستان کا قیام ہوا اس میں بڑی نمایاں انہوں نے خدمات انجام دی. بلکہ عباس خان صاحب جب ریفرینڈم ہوا تو وہ ریفرینڈم کے
کے پی کے انچارج تھے اور مسلم لیگ ہزارہ کے صدر تھے. کہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا اس کے لیے جی ریفرینڈم. اس کے لیے ریفرینڈم ہوا. تو میرے والد صاحب سن 1946 میں تحریک آزادی کے اس میں گرفتار بھی ہوئے اور اس وقت وہ پہلے اسیر تھے ہزارہ سے. اور بہرحال وہ ہر سوشل مذہبی تحریکیں جو بھی چلتی تھیں اس وقت اس میں نمایاں حصہ لیتے رہے. پھر جب عباس خان صاحب کے خلاف وہ وزیر ہی تھے پاکستان بننے کے بعد بھی, تو ان کے خلاف ایک پٹیشن کروائی گئی مسلم لیگ ہی کی اما پہ وہ ہوئی اور انہیں ان سیٹ کر دیا گیا. پٹیشن کس نے کی؟ پٹیشن اس وقت کی گورنمنٹ نے, خان عبدالقیوم خان اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. تو وہ جب وہ ان سیٹ ہو گئے تو اس کے بعد مسلم لیگ سے اختلافات شروع ہو گئے. عباس خان صاحب فوت ہو گئے تو میرے والد صاحب پھر عوامی لیگ میں سروردی صاحب کے ساتھ, حسین شہید سہروردی, حسین شہید سہروردی کے, یہ آج کل کے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حسین شہید سہروردی کون تھے. بہت بڑے انسان تھے حسین شہید سہروردی. ہم نے تو اپنے والد سے یہ باتیں سنی ہیں. تو وہاں پہ وہ جب تک وہ ایبڈو نہیں ہوئے تھے, اور ایبڈو ایوب خان کے دور میں جو قانون آیا تھا, ایبروگیشن آف, جی ہاں, وہ پھر جب تک ایبڈو نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ تھے. پھر وہ سیاست سے ایک قسم کی کنارہ کشی ہو گئی. تو پھر انہوں نے کنونشن مسلم لیگ بنی. تو پھر یہ ہزارے کا اس وقت یہ سارا گروپ تھا. میرے والد صاحب تھے, میرے چچا حنیف خان صاحب تھے جو مرکزی وزیر بھی تھے, انفارمیشن کے لیے. ہاں جی. پھر اقبال خان جدون صاحب تھے, مزمل شاہ صاحب تھے. اس طرح سے جب کنونشن مسلم لیگ بنی تو یہ ایک بڑا گروپ ہزارے سے کنونشن مسلم لیگ میں شامل ہوا. اور سر آپ کی پیدائش کب ہوئی, کون سا سن تھا اور کہاں پیدا ہوئے؟ میں 1954 میں پیدا ہوا جی. اچھا. اور سوم جو میرا گاؤں ہے وہیں پہ. تو یہ بہت سارے دیکھنے والوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا, اب تو نوجوان نسل کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سم کے آپ کا جو آبائی گھر ہے اس میں ایک بہت مشہور ٹی وی سیریل کی شوٹنگ بھی ہوئی. جی جی. اور وہ سارا گھر, وہ جو حویلی ہے وہ آپ کی. اچھا. سنگ ماہ کوئی ڈرامہ, بالکل. تو شاید عاطف اسلم ہے. بہرحال پھر میرے والد صاحب سن 1970 کے الیکشن میں انہیں کامیابی ملی. اور نہیں سوری, میں آپ 54 میں پیدا ہوئے سم میں. اور ارلی ایجوکیشن میری پہلے تو گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل ہوا. اچھا, آپ تو علاقے کے خان کے اور جاگیردار کے بیٹے تھے. آپ کا پرائمری اسکول میں کیا کام؟ آپ تو اس وقت ایچ ایس این میں پبلک اسکول میں. اسی طرح سے تھا. ابتدا میں ہم گاؤں کے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی, ٹاٹوں پہ بیٹھے, ٹاٹوں پہ پڑھا اپنے گاؤں کے بچوں کے ساتھ. گاؤں کے جو مزیرے تھے ان کے بچے بھی وہیں پڑھتے تھے. اچھا. وہ خاکی ڈریس ہی ہوتا تھا ملیشیا. اچھا. پھر اس کے بعد ٹوپی بھی وہی والی, وہ ریڈ ٹوپی. ہاں جی, ٹوپی ایک وہ پی کیپ ٹائپ ہوتی تھی لیکن اس کے آگے لمکے ہوتا تھا. پھر اس کے بعد میں میرے بڑے بھائی کو میرے والد صاحب نے لارنس کالج مری میں داخل کیا, گھوڑا گلی میں. پھر اس کے بعد دوسرے سال میں بھی وہاں سے, مجھے بھی وہاں شفٹ کر. آپ لارنس کالج میں کب داخل ہوئے؟ یہ 1961 میں. 61 میں داخل ہوا. میرا بڑے بھائی پہلے داخل ہوئے تھے, کوئی سال ایک پہلے میرے سے داخل ہوئے. کون سی کلاس میں؟ شہزادہ آصف صاحب جو وکیل تھے. جی وکیل بھی تھے جی. تو وہ کون سی کلاس میں تھے آپ داخل ہوئے؟ میں وہاں پہ 3rd کلاس میں داخل ہوا تھا جی. اور ایوب خان کا دور ہے 61 ہے اور تیسری کلاس میں, تو ایک دم سڈن چینج آف انوائرمنٹ نہیں ہوا؟ سم کہاں, گھوڑا گلی کہاں؟ اس وقت تو مری جانا, گھوڑا گلی جانا تو بڑا مشکل ہوتا تھا. بہرحال وہ مشکلات جو ہیں اس وقت کی, ماں باپ جو ہے اسے برداشت کرتے تھے, اپنے بیٹے کو اپنے دور سے بھی تعلیم کی خاطر بھیجتے تھے. تو پھر اس کے بعد میرے
چھوٹا بھائی شہزادہ اعظم وہ بھی وہاں پہ داخل ہوا، پھر اس سے چھوٹا بھائی شہزادہ عارف وہ بھی وہاں پہ داخل ہوا، شہزادہ کاشف سب سے چھوٹا تھا وہ بھی وہاں پہ، ہم پانچوں بھائی اچھا سب وہاں پہ پڑھے جی. اور اللہ کا یہ فضل رہا کہ وہاں پہ اچھی ٹریننگ، تربیت اور اچھے اساتذہ اکرام ہوتے تھے. آپ جب گئے جی تو کون تھے پرنسپل؟ وہ ننز اس کا اور وقت، ہاں فادرز اس کا دور وقت تھا؟ چارلز چارلز ورتھ ہوتے تھے پرنسپل. بڑے ڈائنامک قسم کی ان کی پرسنالٹی تھی. برٹشر. بڑے، ہاں جی، بڑے اچھے پرنسپل تھے، بڑے ڈسپلن کالج میں قائم کیا ہوا تھا، اور تعلیمی معیار بھی انہوں نے بڑا امپروو کیا. اس کے بعد جب ہم سال 2 سال بعد پھر کرنل ابراہیم ایبٹ آبادی کے ہوتے تھے، اچھا وہ وہاں پہ پرنسپل بنے. وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی، ایجوکیشنسٹ. ہاں جی، اچھے ایجوکیشنسٹ تھے. وہ آرمی سے تھے، اوکے. ہاں جی، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ لگے، اچھا لیکن انہوں نے بھی وہ کنٹینیو کیا اور بڑا اچھا. اسٹینڈرڈ کو ہاں جی، مینٹین رکھا. لارنس کالج میں شروع سے ہی میں سپورٹس میں بھی حصہ لیتا تھا. اچھا وہ آل اراؤنڈ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، بڑی ٹائٹ قسم کی روٹین ہوتی تھی. صبح پی ٹی، پھر اس کے بعد کلاسز، تو پھر وہ پریپس. لارنس کالج کی تو کرکٹ پچ بھی کہتے ہیں ٹرف والی ہے، دوسری جی پچ ہے جی جی جی، جس وہ دوسری ٹرف پچ، جس ہاں طرح جی. پڑی ہے. اور ہر قسم کی وہاں پہ سپورٹس ہوتی تھی. تو اللہ کا یہ فضل رہا، میں سپورٹس میں بھی اور اسٹڈیز میں بھی. اسٹڈیز میں تو میں ایوریج تھا، اچھا لیکن سپورٹس میں زیادہ بہتری تھی. سر کلاس تو فیلوز کون سے تھے جو آج بھی آپ کو یاد رہے ہوں اور بڑے بڑے عہدوں پہ بھی پہنچے ہوں گے، جی بہت پالیٹکس میں سارے گئے ہوں گے؟ ہمارے کلاس فیلوز کور کمانڈرز بھی بنے، جنرلز بھی بنے، سول سروسز میں بھی گئے، اور اب بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق اور اچھے کانٹیکٹس ہیں. اچھا کیونکہ لارنس کالج میں اگر کوئی گیلین ہم سے 20 سال جونیئر بھی ہو تو وہ ہے تو تو گیلین وہ ہی ہے. ہمیں سینئر سمجھتا ہے، اپنا فیملی سمجھتا ہے، ٹھیک. ایلڈر سمجھتا ہے، اور اسی طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم کسی کو جانتے بھی نہ ہو، صرف یہ پتہ لگ جائے کہ جی یہ ہم سے جو سینئرز بھی گزرے، ہمیں پتہ لگ جائے یہ اولڈ گیلین ہے، تو وہ تو ہم رسپیکٹ جو ہے. اسے فیملی کی طرح دیکھتے ہیں، ایلڈر کی طرح دیکھتے ہیں، اس کی عزت. اور اسی طرح جونیئرز ہمیں دیکھتے ہیں. ٹھیک. تو سر 61 سے کب تک پڑھتے رہے لارنس کالج؟ میں 71 تک وہاں پہ 10 پڑھا سال. جی. تو پھر اس کے بعد میں میرے بڑے بھائی وہاں پہ لارنس کالج کا ہیڈ بوائے ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا. اور جب ہم سینئر اسکول میں آئے تو ہم کالج ٹیمز میں بھی تھے، دونوں بھائی سپورٹس میں بھی تھے، اور ایکسٹرا اسٹرائپس بھی ہاں اور جی، بلیزرز پہ کالج وہ کلرز ملتے تھے. کالج کلر. تو میرے بڑے بھائی شہزادہ آصف پریفیکٹ بنے پہلے، پھر اس کے بعد وہ ہیڈ بوائے بنے، اور کالج فٹ بال ٹیم کے کیپٹن بھی تھے. اسی طرح میں جب سینئر اسکول میں آیا تو 8th 9th کلاس میں، 9th 10th میں میرے خیال میں پاکستان کی جونیئر باکسنگ چیمپئن شپ جیتا، انڈر 17. اچھا باکسنگ. جی باکسنگ. اور میں پھر اس کے بعد نیشنل گیمز کے لیے سلیکٹ ہوا. اچھا ہاں جی، اچھا. ڈھاکہ میں وہ ان کا انعقاد ہوا آپ کی تھا. شخصیت کے یہ پہلو جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، جی، سیاست میں آ کے یہ چیزیں چھپ جاتی ہیں. چھپ جاتی ہیں. اچھا. تو پھر بڑا اچھا ایتھلیٹ بھی تھا میں. وکٹر لڈورم کپس ہمیشہ میں لیتا تھا. اوکے. اور 100 میٹرز 200 میٹرز؟ میں زیادہ لانگ جمپ، ہائی جمپ اچھا. اور ہرڈلز وغیرہ اس میں ہرڈلز نمایاں تھا. وہ تو جی ترپ کے جلدیں. جی 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 اچھا جی. ٹھیک. تو یہ مطلب ہے کہ اسپرنٹر میں نہیں تھا. اوکے ٹھیک. رنر. تو ہاں جی. تو بہرحال وہ پوائنٹس ہوتے تھے. یہاں تو اب ہر چیز کا کپ مل جاتے ہیں نا جی جی. جی جی. آج کل تو اس طرح وہاں پہ ایک کپ لینے کے لیے آپ کو پوائنٹس لینے ہوتے تھے. ٹھیک. آپ 3-4 چیزوں میں فرسٹ آتے تھے تو پھر تب آپ کو کپ ملتا تھا. تو اسی طرح پھر ہمارے جو پیک ہاؤس تھا اس میں ایک بڑا پریسٹیجس انعام ہوا کرتا تھا اس اسٹوڈنٹ کے لیے جو اسٹڈیز میں بھی، ڈسپلن میں بھی، بیہیویئر میں بھی، کیریکٹر میں بھی، ہاں جی، اسپورٹس میں بھی اوکے. وہ جو نمایاں ہوتا تھا.
تو اس کو انڈیور ایوارڈ ملا کرتا تھا. انڈیور تو ایوارڈ. میرے بڑے بھائی شہزادہ آصف نے بھی وہ ایوارڈ لیا اور اس کے بعد میں نے بھی وہ ایوارڈ لیا. اس کا مطلب ہے آپ تو سورڈ آف آنر ہے اگر دیکھا جائے تو، جس طرح پی ایم اے کے سورڈ آف ایک آنر. لحاظ سے وہاں اچھا پہ. اچھا. تو یہ کالج کلرز بھی ہم دونوں بھائیوں کو ملے. تو بڑی اچھی وہاں پہ صحت مندانہ ایکٹیویٹیز 71 تک سر آپ وہاں پہ پڑھے. 71 تک. اور جب آپ 71 میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے؟ ہاں جی، میں فارغ ہوا تو پھر میں ایڈورڈس کالج پشاور گیا. اچھا، ایک اور بڑا انسٹیٹیوشن. ہاں جی. سر آپ کو یاد ہے 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں ہمارا کالج ٹرپ ایک گیا ہوا تھا 69 میں. اچھا. اس وقت میں لارنس کالج میں تھا. جی. تو کالج ٹرپ گیا ہوا تھا، ہمارے ٹیچرز لے کے گئے ہوئے تھے. تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ بنگلہ دیش ڈھاکہ لے کے گئے. جی جی. ہم نے میچ کھیلنے تھے ڈھاکہ ریزیڈینشل اسکول سے. اچھا. اور چٹاگانگ میں فوجدار ہٹ کیڈٹ کالج سے. اوکے. وہاں جب ہم گئے تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ حالات وہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں. سر آپ لارنس کالج سے ڈھاکہ تک بائی ایئر گئے؟ بائی ایئر گئے تھے. جہاز پہ کہاں سے بیٹھے؟ کراچی سے؟ نہ، اسلام آباد سے. اسلام آباد. اور پورے کالج کی ٹیم تھی ساتھ؟ کالج ٹیم تھی، گروپ تھا کالج کا. اوکے اوکے. تو وہاں پہ ڈھاکہ ریزیڈینشل اسکول میں حالات کی وجہ سے ہمارے فکسچر ہو نہیں سکا. اچھا. کیونکہ وہاں پہ کچھ تھوڑی ٹینشن تھی اور انہوں نے ایڈوائزبل نہیں سمجھا کہ ہم مکس اپ ہوں، شاید کوئی حادثہ ایسے نہ ہو جائے. تو آپ کی ایج کیا تھی سر؟ میں اس وقت تھا 12th کلاس میں، 11th کلاس میں. اچھا، مطلب آپ کو ذی شعور تھے، آپ کو سمجھ تھی؟ سمجھ تھی. آج ہی. اور مطلب بظاہر تو ایسے نہیں نظر آتا تھا لیکن ٹینشن محسوس ہوتی تھی. غربت انتہا کو تھی. حالات ادھر ٹھیک نہیں تھے. بیکورڈنس ہمارے لحاظ سے بھی زیادہ بیکورڈ تھے لوگ. اور غربت کا تو کوئی انداز ہی نہیں تھا کہ کتنا زیادہ غربت ہے. تو ہم نے وہاں سے سفر کرنا تھا اس میں. پھر چٹاگانگ یہاں پہ ٹائم پورا ہوا تو ہمیں انہوں نے ٹرین میں ٹکٹ نہیں دیے. ہمیں ہم فلم دیکھنا چاہتے تھے ڈھاکہ میں، وہ ہم نہیں دیکھ سکے. اس لیے یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ آؤٹ سائڈر اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ وائلنس نہ ہو جائے یا کچھ کہنا. خیر ہمیں لک آفٹر تو کیا. ہمارے ساتھ بنگالی اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے تھے، وہ بڑے اچھے دوست تھے. لیکن فضا میں گھٹن آپ نے محسوس کر لی؟ ہمیں وہ انٹرٹین بھی کرتے تھے. پھر اسی طرح چٹاگانگ میں بھی ہمارے وہ جو پروگرام تھا وہ نہیں ہو سکا. ہم وہاں جو ٹائم گزارا، پھر ہم کاکسس بازار چلے گئے. وہاں پہ کچھ ٹائم گزار کے تو بالکل برما کے بارڈر کے پاس. برما کے بارڈر کے پاس. اور پھر میں نے آ کے اپنے چچا کو اور والد صاحب کو، جی میں نے یہ دیکھا ہے. ہاں، تو وہ بڑے پریشان ہوئے اس پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ حالانکہ 2 برس تھے ابھی سکوت میں، آپ 69 میں گئے. 69 میں کہ یہ حالات مزید بگڑیں گے. تو بہرحال یہ آپ 71 میں آگے لارنس کالج پشاور. پھر میں ایڈورڈس کالج پشاور. اچھا، ایک دم سوم سے گھوڑا گلی سے پشاور. اچھا. اور پشاور میں اس وقت میرے والد صاحب الیکشن جیت چکے تھے اور وہ منسٹر ایگریکلچر تھے. تو بلے بلے ہو گئی وزیر صاحب جی. تو یہ 70 کا الیکشن جیت گئے تھے. تو بہرحال پھر میں ایڈورڈس کالج سے ایبٹ آباد گورنمنٹ کالج آیا کیونکہ وہاں پہ گرمی بہت تھی. اچھا. امتحان ہو رہے تھے تو پھر میں نے امتحان دینے کے لیے یہاں داخلہ لیا. یہاں پہ بھی بڑا اچھا وقت گزرا. اچھا. کتنا عرصہ پشاور رہے؟ پشاور تقریباً 1 سال میں وہاں پہ رہا. اچھا. تو کیسا تھا اس وقت کا پشاور؟ پشاور بڑا خوبصورت، بڑا پرامن، بڑا اچھا شہر تھا. اور چونکہ ہمارا لارنس کالج کا لاٹ جو ہے جو پاس آؤٹ ہوتا تھا، اگر وہ فردر اسٹڈیز کرتے کچھ آرمی میں چلے جاتے تھے یا وہ ایف سی کالج لاہور جاتے تھے یا ایڈورڈس کالج پشاور جاتے تھے. 2 چوائسز ہوتی تھی. تو ہم جو کے پی کے والے تھے ہم
ایڈورڈس کالج آ جاتے تھے، پنجاب والے جو ہے زیادہ تر ایف سی کالج چلے جاتے تھے. تو یہاں پہ پھر آپ آگے واپس گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد جسے ڈگری کالج نمبر 1 کہتے ہیں. جی جی. اور جس نے بڑی بڑی شخصیات پیدا کی. اور بڑا اچھا ماحول تھا. یہ بعد میں سیکٹری بھی تھے، گلزار صاحب تھے ہمارے پولیٹیکل سائنس کے. اچھا. اور پرنسپل کون تھے اس وقت؟ مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، لیکن بڑے اچھے. اچھا. لوکل تھے مطلب پاکستانی؟ ہاں جی پاکستانی تھے. تو گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد کا بھی بڑا اچھا اسٹینڈرڈ تھا. جی جی جی. اس کے بعد جب میں نے بی اے کیا، پھر میں نے ایل ایل بی میں بھی داخلہ لے لیا پشاوری میں، خیبر میں لاء کالج میں. لاء کرنے کے بعد میں مانسہرہ آ گیا. مانسہرہ میں لاء آپ نے سر کب کیا؟ میں نے یہ 74 میں تقریباً 74 یا 76 اس طرح کچھ میں نے کیا. بھٹو صاحب کا عروج ہے. جی ہاں عروج تھا. تو پھر میں مانسہرہ آ گیا، یہاں پہ اپرینٹس شپ کی. اچھا. کس کے ساتھ؟ میں نے اپرینٹس شپ یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے ملک تماسب صاحب کے ساتھ اپرینٹس شپ کی. وہ بھی بڑے اچھے، بڑے وٹی، بڑے لائق، اور مسلم لیگ کے اپنے زمانے کے اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکے تھے. ملک امیر عالم، ملک تماسب، ہاں بڑے نام تھے. بڑے نام تھے. ملک امیر عالم تو شاید ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے تھے. تو وہ آپ نے پریکٹس شروع کر؟ نہیں، پھر میں نے پریکٹس نہیں کر سکتا. میرے ضیاء کا دور آ گیا 79 میں. اس وقت میں نیا گیا ہوا تھا، تو میں والد صاحب کو اسسٹ کرتا تھا. تو آپ کو وہ فیلڈ اپنا ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی پی این اے وہ موومنٹ یاد ہے مجھے. اچھا. وہ کیا ہوا تھا مختصراً اگر پتہ، وہ کیسی تحریک تھی، اس میں کتنا جوش تھا وہ اور تھی وہ بھٹو کے اگینسٹ؟ ہاں جی. وہ تحریک یہ ایک بدقسمتی تھی کہ وہ تحریک شروع ہوئی، کیونکہ بھٹو صاحب کا جو انہوں نے ریفارمز کیے، سارا کچھ کیا، ان کے خلاف 9 ستارے ہاں تھے. جی ہاں ریفارمز کیے، اور اگر اگلا پیریڈ انہیں مل جاتا تو وہ ریفارمز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جاتے. اور پارٹی میں انہوں نے بڑے اچھے لوگ بھی آگے لیے تھے، ان کی سلیکشن بڑی اچھی تھی. اور وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا. اچھا. تو وہ پھر الیکشن جو ہوئے، اس میں الیکشنز میں تو باقاعدگی ہوتی ہی ہے، 100% کوئی الیکشن ٹھیک ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال کچھ باقاعدگیاں ہوئی ہوں گی، تو اس پہ یہ موومنٹ جو ہے یہ زور پکڑ گئی، اپوزیشن اکٹھی ہو گئی، 9 ستارے آ گئی. اور اس میں بڑی مضبوط قسم کی تحریک تھی، بڑی فعال تحریک تھی، اور پبلک جینوئنلی ان کے ساتھ نکلی. اچھا. مفتی محمود صاحب، نواب صدر نصر اللہ صاحب، غفور صاحب، وہ بڑی لیڈرشپ تھی، بڑی قداور شخصیات. اور پھر وہ جب اختتام کو پہنچی، بھٹو صاحب نے ان کی بات مان لی، ایگری ہو گیا، معاہدہ ہو گیا. پھر الیکشن کا وہ اناؤنس ہونے والا تھا کہ اتنے میں مارشل لاء لگ گیا. یہ سارے تیار تھے پریس کانفرنس کے لیے. جی ہمارا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. اور اب بلکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں مل کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر رہے تھے. تو پھر بھی اگر الیکشن ہو بھی جاتا تو بھٹو صاحب پھر جیت جاتے. اچھا. سچویشن ایسی تھی، اپوزیشن بھی مضبوط تھی، لیکن بھٹو صاحب سمپل میجورٹی کی حکومت بنا لیتے. لیکن بہرحال وہ سارے سیاستدان جو تھے وہ اس قابل تھے کہ وہ معاملہ فہم تھے، سمجھتے تھے، وہ ایک ایگریمنٹ پہ آگے کہ جمہوری سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے. کچھ بھٹو صاحب نے پیچھے قدم لیے، کچھ انہوں نے آگے قدم لیے، کچھ مطلب معاملہ بن گیا. سر مارشل لاء لگ گیا، مارشل لاء اور مقدمہ چلا، اور وہ جسے جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. مقدمہ صرف بھٹو صاحب پہ تو خیر وہ تو بہت بڑے لیڈر تھے، بلکہ ہم لوگوں پہ بھی ایک عذاب نازل ہوا تھا.
جو ان کے ساتھ پارٹی میں تھے. ہر ایک پہ ڈسکوالیفیکیشنز میں. آپ جوائن کر چکے تھے پیپلز ہم پارٹی؟ پیپلز پارٹی میں تھے. ٹھیک. وہ مطلب ہے پیپلز پارٹی والوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی. اچھا. جو یہ تھے, مجھے یاد ہے میرے والد صاحب پہ کیس بنائے گئے. میرے والد صاحب کو شدید دل کا دورہ پڑا, وہ اسپتال میں تھے, تو وہاں سے بھی وہ بلائے جاتے تھے پیشی کے لیے اور تنگ کیا جاتا تھا. ہر ہفتے کوئی ایسی بات ہوتی تھی جو اذیت دیتی تھی. بہرحال وقت تھا, گزر گیا. آپ کو سر کب پتہ چلا, آپ کہاں تھے جب آپ کو پتہ چلا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی ہے؟ ہم اپنے گاؤں میں تھے اس وقت. اچھا. اور میں نے خبر کیسے پہنچی آپ تک اس وقت زمانے؟ نہ فون نہ یہ بی بی سی سے, بی بی سی اس وقت سنتے تھے. مارک ٹیلی نے بتایا. جی. تو بھٹو صاحب کی پھانسی پہ ہم وہ خبر بھی چھپاتے تھے, کیونکہ بڑی اٹیچمنٹ تھی بھٹو صاحب کے ساتھ ہماری فیملی کی. وہ میرے والد صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. میرے چچا کو انہوں نے وفاقی کابینہ میں لیا تھا. میرے والد صاحب صوبائی وزیر تھے. حنیف خان صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, جس وقت شاید لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں. یہ ٹیلی ویژن انٹروڈیوس ہی اس زمانے میں ہوا تھا. اور انہوں نے اس ہزارہ سے ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی میں ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں دی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ جب خبر ہم نے والد صاحب سے, چونکہ ہارٹ پیشنٹ تھے, ہم نے چھپائی تھی کہ شوق پہنچے, کہ شوق لگے گا. بہرحال پھر انسان ہے, پتہ چل جاتا ہے. تو لیکن اٹیچمنٹ کا یہ تھا کہ ہم ڈرتے تھے کہ والد صاحب کو پتہ لگا تو انہیں اور شوق ہوگا. تو بہرحال وہ گزر گیا. پھر ضیاء صاحب کا مارشل لاء کا آغاز ہو گیا. مارشل لاء کا آغاز ہو گیا. مارشل لاء میں پھر وہ الیکشن تو ہوئے نہیں جو انہوں نے 90 دن کا کہا ہوا تھا. لیکن وہ ایک ایسا دور تھا کہ جس کا اب بھی کوئی ہم لوگ تصور کریں تو ہم چونک جاتے ہیں. مطلب جبر. ہاں جی, وہ انتہائی جبر کا وہ تھا, ڈر تھا, خوف تھا, اور خوف پھیلایا جاتا تھا اس زمانے میں. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ تو سر بعد کی بات ہوگی نا. 85 میں غیر جماعتی الیکشن. نہیں, میں وہ ضیاء الحق صاحب کے دور کا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت ینگ تھیں اور زیر عتاب تھیں بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد. تو انہوں نے پروگرام رکھا ہزارے کا. اچھا, بے نظیر بھٹو آ رہی ہیں اور نصرت بھٹو بھی؟ نہ, بے نظیر بھٹو صاحب. اچھا. اور بھٹو صاحب کے بڑے احسانات ہیں ہزارے پہ. اگر کوئی وہ, اب میں تو پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں, لیکن جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں. بھٹو صاحب نے مانسرہ کا جب دورہ, مانسرہ اور ایبٹ آباد کا دورہ کیا تھا ہزارے کا, تو بھٹو صاحب نے ہمیں ڈویژن دیا. ہزارہ ڈویژن کوہستان سے. آپ اس تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پشاور ڈویژن تھا. چھوٹے سے کام کے لیے بھی لوگوں کو ہزاروں روپے خرچ کر کے اس زمانے میں جانا اور کئی دن کا سفر تھا, اور روڈز ٹھیک تھی, کچھ بھی. اور انہوں نے کمال مہربانی کی, ہزارے کو ڈویژن بنایا. ایوب کمپلیکس منظور شدہ تھا, لیکن بھٹو صاحب نے اس کا نام بھی چینج نہیں کیا اور اس کمپلیکس کو روکا بھی نہیں. شروع کروایا. اقبال خان صاحب کے ٹائم کا پروجیکٹ تھا, پھر ایوب خان نے اس کو. جی, مطلب ہے وہ انہوں نے اسے نہیں, سٹارٹ بھی اسی دور میں ہوا. ٹھیک. ہاں جی, انہوں نے اسے برنن نہیں کیا جس طرح آج کل کر لیتے ہیں لوگ. اسی طرح شارع ریشم جو ہے پہلے دوسری طرف سے جانی تھی, وہ بھی اس طرف سے گئی اور اسے سپیڈ اپ کیا, اسے جاری رکھا. اس وقت چائنا کے ساتھ KKH کھل رہی تھی. مطلب ہے دوسری طرف ایوب خان صاحب کی رشتہ داری تھی سوات سائڈ میں, تو وہاں سے بھی ایکسیس ہو سکتا تھا, لیکن ہزارہ کے ممبروں نے اور ان لوگوں نے جس کا یہ روٹ لیا, اس میں میرے چچا جس طرح سی پیک کا کہتے ہیں جی, ناردرن روٹ اور سدرن روٹ. اچھا. تو اس طرح سے
ہزارہ ڈویژن بننے کی وجہ سے ہائی کورٹ کا سرکٹ بینچ ٹھیک، بھی جو آ گیا، ڈویژن سے وہ ہاں جو ہو گیا. آپ تو ذکر کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب گرفتار ہیں اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہاں ہزارہ جی، کے پھر دورے کی وہ دعوت دی گئی. تشریف لائی، ان کا بڑا بلہانہ استقبال اچھا، ہوا. مانسرا ہمارے گھر پہ ہی آئی، بائی روڈ آئیں وہ بائی روڈ آئی تھی. اور ایبٹ آباد نہیں رکی ایبٹ مانسر. آباد بھی آئی تھی. اچھا، اقبال خان صاحب کے پاس ان کا پروگرام تھا. 80 ہوگا، یہ نہیں جی، ہاں یہ 79 80. 80 آپ سمجھیں، ٹھیک، 80. اچھا وہ پھر یہاں ہاں سے جی، منصر آ پھر گئے. مانسرا گئی. اور ان کے ساتھ کون تھے اس وقت لوگ؟ اس وقت کوئی ایسے مجھے وہ جو انکلز تھے وہ نہیں وہ تھے. ایبٹ آباد کی لیڈرشپ ان کے ساتھ تھی، وہاں ٹھیک، پہ بھی اور یہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، میرے لیکن چچا بھٹو صاحب کے ساتھ جو انکلز ہوتے تھے جی وہ جی ان میں سے. وہ ان میں سے نہیں تھے. ٹھیک، اللہ جنت نصیب کرے، میرے چچا بھی اس وقت زندہ تھے، تو وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، پھر وہ واپس کیے. اور اس کے کہاں ہوا بعد جلسہ؟ جلسہ مانسرا ہمارے گھر پہ ہوا، ورکرز میٹنگ ہوئی. اچھا ٹھیک. اور اس کے بعد ہم پہ جس طرح ایک عذاب سا انلیش کر دیا. ان کے آنے سے حکومت پہلے آپ کے پاس کوئی اس وقت کا ایس پی ایس ایچ او نہیں آیا، کوئی سادے کپڑوں میں نہیں آیا کہ نہ کرو خان سیکیورٹی جی، کا یہ نہ کرو وہ تو سوچتے بھی اس مصیبت وقت ہوتی ہے، سوچتے بھی مسئلہ بنا اس وقت وہ بڑوں کے ساتھ کی ہوگی. اچھا، لیکن ہوئی ہوگی. ہاں جی کی ہوگی، انہوں نے ظاہر ہے وہ تو ہر چیز وہ کرتے تھے. تو بھٹو صاحب نے ذریعے اصلاحات کیے تھے، ہزارہ کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا تھا. جو ٹینٹ کلاس تھی لوگ انہیں پسند کرتے تھے اور انہوں نے کچھ کیا بھی. بے نظیر جلسہ کارنر میٹنگ ورکرز کنونشن کر کے چلی گئی گئی اور عذاب آ گیا. اس کے بعد تو بہرحال پھر وقت تھا گزر گیا. تو جب جو لاکھ صاحب نے پھر اناؤنس کیے غیر جماعتی الیکشن 85 میں، تو اس وقت یہ تھا کہ ہمیں پتہ نہیں لڑنے بھی دیں گے کہ نہیں. والد صاحب میرے فوت ہو گئے تھے 83 میں. چچا میرے وہ بھی ہارٹ پیشنٹ تھے، وہ انہیں ضعیف ہو چکے، مطلب تھے صحت مند لیکن اس طرح سے ایکٹیویٹی نہیں تھی. لیکن بہرحال وہ ان کا ایک بڑا اثر تھا. ٹھیک. تو میرے بڑے بھائی ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ انہیں انجری آ گئی تھی شہزادہ آصف کو، اور ان کی ایک سائڈ جو تھی وہ افیکٹ ہوئی. وہ چل بھی پراپر طریقے سے نہیں سکتے تھے، وہ دماغ پہ چوٹ آئی تھی. ساری رسپانسبلٹی آپ پہ وہ مجھ پہ آ گئی، فیملی بھی، پالیٹکس بھی. اور میں نے 79 کے الیکشنز میں بلدیات میں حصہ لیا تھا. اچھا، تو میں ان اپوزڈ چیئرمین بن گیا. یعنی گراس روٹ سے آپ نے آغاز کر دیا. اس وقت یونین کونسلز بھی بڑی ہوتی تھیں، اور میرے فادر کے والد صاحب کے دوست، چچا کے دوست، یہ سارے میں نے سنبھال رکھے تھے میرے ساتھ. ان کی شفقت ہمیشہ میرے سر پہ ہوتی تھی. تو 85 پہ آپ نے کہا کہ جی سوچا کہ اب ہم کھڑے بھی ہوں گے کہ نہیں. میں پالیٹکس میں 79 میں لوکل پالیٹکس میں آ گیا تھا. پھر 83 میں والد صاحب کی ڈیتھ کے کچھ عرصہ پہلے میں دوسرا الیکشن تھا ڈسٹرکٹ کونسل کا، وہ لڑا، وہ بھی جیت گیا. پھر میں اپوزیشن کرتا رہا ان لوگوں کی وہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسل میں. کن لوگوں کی؟ کون لوگ؟ وہ اس وقت تو مارشلائی گروپ تھا نا جی، قاسم شاہ صاحب تھے، الحاج دوسرے، ہاں جی یہ لوگ تھے. تو پرانے لوگ تو سائڈ لائن نام ویسے آپ نے بڑا پیارا دیا، مارشلائی گروپ. اچھا. تو اس وقت پھر یہ میں اپوزیشن کرتا رہا. تو 85 کا الیکشن آ گیا. تو میں نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور والد صاحب کے دوستوں سے، علاقے کے لوگوں سے مشورہ کیا. تو ان کی خواہش تھی میں الیکشن لڑوں سیٹ پہ. تو مجھے یہ غم تھا کہ شاید ہمیں لڑنے ہی نہ دیں، کیونکہ وہ دور ایسا تھا تم لڑو گے، تم نہیں لڑو گے. تو بہرحال وہ میں نے ایڈمنسٹریشن سے بات کی کہ جی میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اس وقت خالد منصور تھے کمشنر، اور ہمارے ڈپٹی کمشنر بھی میرا دوست تھا سلیمان غنی. اچھا، یہ بڑے اچھے آفیسر تھے. جو ابھی ایف آئی اے میں چلے گئے؟ نہیں، وہ پھر سیکٹری پلاننگ ہو گئے. اچھا. انہوں
نے کہا ہمیں تو بہت خوشی ہوگی کہ ایک پڑھا لکھا آدمی، اچھے گھر کا آدمی، ایک اچھے خاندان کا آدمی الیکشن لڑے، تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے. لیکن ذرا ہمیں آگے بات کرنے دیں. اچھا اچھا، آگے والے اس ٹائم پہ پھر زیادہ وہ آگے. کمشنر سے انہوں نے بات کی. اچھا، کمشنر نے آگے کی. کمشنر نے پھر مجھے دوسرے دن انہوں نے کہا کہ گورنر بھی خوش ہوا ہے اس بات پہ کہ ایک اچھا جنرل فضلیات صاحب بھی بہت خوش ہیں. ہاں، ینگ آدمی جو ہے وہ فیلڈ میں آئے، اپنی قسمت آزمائے، اور اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے. ایونچولی میں لڑا، میں لوگوں نے ساتھ دیا، اللہ نے کیا میں جیت گیا. ٹھیک. پھر پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے. اور پھر میں نے وہاں جب میں اسمبلی گیا تو میر افضل صاحب چیف منسٹر نہیں، اس وقت ارباب جہانگیر صاحب چیف. ٹھیک. الیکشن کے بعد تو پھر جب الیکشن چیف منسٹر کا بھی، لیڈر آف دا ہاؤس کا بھی الیکشن ہوتا ہے، تو ہم اس وقت، میں تھا، سردار مہتاب تھا، امن اللہ جدون تھے، حبیب اللہ خان ترین تھا، صابر شاہ تھا، ہم سارے سب بڑے بڑے نام اکٹھے وہاں پہ اسمبلی میں تھے. اور ہم رانگ سائڈ پہ تھے، کیونکہ جو گورنمنٹ انہوں نے فارم کی، ہمارے خلاف جتنے وہ ممبرس تھے ان کو وزیر لے لیا. اچھا ٹھیک. تو ہم باہر رہ گئے. اپوزیشن. اور ہم نے اپوزیشن نان پارٹی ہاؤس تھا، لیکن ہم اپوز کرتے، کردار آپ کو اپوزیشن کا کردار کرنا پڑا. تو ہم بڑی تیاری کرتے تھے، ینگ تھے، محنت کرتے تھے. کرتے کرتے پھر ہم انہی سالوں میں، اب 85 میں لگا، 86 میں میں وزیر بن گیا، مہتاب وزیر بن گیا، صابر شاہ وہ بیچارہ اس وقت نہیں بنا، بعد میں چیف منسٹر بن گیا، لاٹری نکل گئی. تو اس طرح اور جو ہمارے ساتھ. آپ پہلی دفعہ ہیلتھ کے منسٹر بنے؟ میں پہلی دفعہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، پاپولیشن ویلفیئر اور سوشل ویلفیئر کا وزیر. گاؤں کے لوگوں نے نہیں کہا خان جی کہ جی وزارت چاہ کے دیے؟ وہ بھی اس میں بھی چکر ہوا. ہمارے لوگ کہتے ہیں نا باٹی وزارت ہو گئے. اس میں بھی چکر ہوا کہ مجھے ہیلتھ ملنا تھا. اچھا. تو میری مخالف لابی نے کوشش کر کے جنیجو صاحب کو استعمال کر کے تو ہیلتھ انہوں نے لے لیا، مجھے یہ ڈپارٹمنٹ. ہیلتھ کس کو دے دی؟ ہیلتھ عباس شاہ صاحب کو، قاسم شاہ کے بھائی. وہ چونکہ مرکزی وزیر تھے تو قاسم شاہ صاحب امور کشمیر کے ہاں جی، میں اس پہ ذرا خفا تھا، لیکن مجھے اس وقت چیف سیکرٹری تھے صاحبزادہ امتیاز. اچھا. وہ ہمارے اولڈ گیلین تھے، لارنس کالج کے پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا تم خفا نہ ہو، تجھے ایسی وزارت مل گئی ہے. کہتے میں تو نہیں چاہتا تھا تو وزیر بنے، میں چاہتا تھا تو لرن کرے، تو سیکھے، پھر اس کے بعد آگے عمر پڑی ہے تو کرے، لیکن تو ہو گیا. تو اب تجھے ایسا محکمہ مل گیا ہے کہ اس میں تو بہت کچھ کر بھی سکتا ہے اور تو سیکھ بھی سکتا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ کی ماں ہے. ٹھیک ہے، ریسرچ ہے اس میں. ہاں جی. تو بہرحال میں اس میں پھر کمفرٹیبل تھا. سلیمان غنی میرے ساتھ سیکرٹری تھا. اعظم خان صاحب جو اب چیف منسٹر ہیں، یہ میرے ساتھ اے سی ایس تھے، تو ان سے بھی سیکھا. خود ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے یہ؟ ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے. اور خود بھی کچھ نہ کچھ سمجھتا تھا. میں ایسے گھر سے تھا اور مطلب فائل ٹھیک پڑھتا تھا، اس پہ فیصلے ٹھیک کرتا تھا. مطلب اللہ کا فضل تھا. اور باقی ڈپارٹمنٹس پہ بھی پلاننگ کا کنٹرول ہوتا ہے. جی ٹھیک. تو وہ میرے لیے اچھا ثابت ہوا. فائل ادھر سے ہی گھوم کے جاتی. میں نے اپنے علاقے کو خوب ڈیولپ کر لیا اس وزارت کی وجہ سے. ٹھیک. اور کتنا عرصہ رہی وزارت؟ میں تقریباً دو سال کے لگ بھگ. پھر اس کے بعد میں لوکل گورنمنٹ کا وزیر بنا. ایک اور بہت اہم. پھر اس کے بعد میں الیکشن ہوئے، اسمبلی ٹوٹ کی، تو اس کے بعد پھر میں الیکٹ ہو گیا 88 میں. بے نظیر فوٹو آ چکی ہیں؟ آ چکی تھی. ٹھیک. اور 88 میں آپ؟ میں آپ کو بے نظیر کا ایک واقعہ ٹی وی کا سناتا ہوں. جنیجو صاحب، اس وقت تک جو میں نے وزرائے اعظم دیکھے ہیں پاکستان میں، تو جنیجو صاحب نمبر 1 وزیر اعظم تھے. ان کی پالیسیز، ان کی عوام دوستی، ان کا ویژن اور ان کی میچورٹی بہت تھی.
اور بڑے اسٹرانگ آدمی تھے، لگتے بڑے نرم تھے لیکن بڑے اسٹرانگ تھے. جب بے نظیر آ رہی تھیں تو انہیں آنے نہیں دیا جا رہا تھا. جب انہوں نے پروگرام رکھا تو میں نے خود سنا جنیجو صاحب کو اپنے اس میں کہ شی از اے لیڈر، یہ سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہے، پاکستان کی شہری ہیں اور لیڈر ہیں، انہیں کیوں روکے ہم، کیسے روکے؟ ہم انہیں اسسٹ کریں گے، سیکیورٹی دیں گے اور فیسیلیٹیٹ کریں گے. شاید جنیجو صاحب کی فراغت کی وجہ بھی یہی بنی. اور ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کا حق ہے وہ پالیٹکس میں حصہ لیں، ہم پولیٹیکلی ان کا مقابلہ کریں گے. یہ میں نے خود سنا. ٹھیک ہو ٹھیک ہو. تو ہی واز اے گریٹ مین. 88 میں سر آپ کون سے ٹکٹ سے انڈیپینڈنٹ آیا تھا جی، اور پھر ایم پی اے بن گئے؟ پھر ایم پی. اچھا، اور چیف منسٹر بن گئے؟ پھر اس کے بعد چیف منسٹر آفتاب شرپاؤ تھے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ. اس کے بعد وہ فرنٹ بنا تھا، وہ صاحب اختلاف آ گئے تھے، پھر اس طرح سے صدر غلام اسحاق. اور ہاں جی. پھر اس کے بعد جو الیکشن ہوا 90 کا، اس میں چونکہ ہماری لابی بڑی اسٹرانگ تھی، آ گیا نواز شریف صاحب آ گئے. سر اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ ہو گیا جی، وہ کیسا؟ دیکھیں جی، یہ تو اسپیکولیٹ ہی ہم لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس لیول کی جو چیزیں ہیں وہ تو عوام میں بھی نہیں آتی، اسپیکولیشن ہی آتی ہے. اور جو سامنے تو حادثہ تھا، اب اندر سے کیا بات تھی اس کا ہمیں کچھ اندازہ ہو. میرا خیال ہے ایک واقعہ ہو گیا تو اسے بلا ہی دینا چاہیے، جب سب بھول گئے تو اسے کیا یاد. 90 کے الیکشن 90 کے الیکشن کے بعد مجھے انہوں نے روک ہی رکھا. میر افضل خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، لیکن ہم وہاں پہ بڑا فعال ایز ممبر ہم نے کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. ہم نے مانسہرہ کے لیے بڑے پروجیکٹس لیے، مانسہرہ کو ہم نے ڈویژن کا درجہ دلوایا، پھر بعد میں وہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا. صابر شاہ جب چیف منسٹر بنا ڈی نوٹیفائی کر دیا. وہاں پہ رائٹ بینک کنال ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، سرن رائٹ بینک کنال، وہ بجٹ میں ہم لائے. یہ سن 1992 میں وہ لائے. وہ ایک یادگار، وہ جو کنال تھی کنال، اس کی ہسٹری تھی، وہ ترکوں کے زمانے کی کنال تھی، جب محمود شاہ. یہ جو سرن رائٹ بینک کنال گزر رہی ہے سرن کے بیچوں بیچ سے، یہ ایک تو سرن کنال ہے نا جی. جی ٹھیک. یہ تو قیوم خان کے دور میں ٹھیک ہے. رائٹ بینک کنال جو ہے یہ ترکوں کے زمانے میں ایک کنال ہوتی تھی، پھر یہ ابنڈن ہو گئی تھی، ختم ہو گئی. اچھا ٹھیک. اس کو دوبارہ اس کو ریوائیو کیا. اوکے. ہاں جی. اس پہ کوئی 4 ارب روپے اب خرچ ہو رہے ہیں. اوکے. وہ پھر اس قسم کے بڑے پروجیکٹس لیے، جو کہ ڈویژن کا تو میٹیریلائز نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ابنڈن کر دیا. ٹھیک ہے. نوٹیفیکیشن ہوا، ٹھیک. حکومت چینج ہوئی تو وہ ختم کر دیا. تو اب پیر صابر شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے جی، اور پیپلز پارٹی نے آفتاب شرپاؤ نے جی، ہم ہزارہ سے بھی کچھ ایم پی ایس کو ساتھ ملا کے نو کانفیڈنس کر کے وزیر اعلیٰ بنے. یہ ہمارے ہزارہ سے جو لوگ ٹرن کوٹس ہوئے تھے، ستار خان صاحب ہو گئے، حبیب الرحمان تنولی صاحب ہو گئے، ان لوگوں نے کیوں اپنی وفاداریاں تبدیل؟ ایک تو پیر صاحب اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، لیکن پیر صاحب میں وہ سبسٹنس نہیں تھا کہ وہ کنٹرول کر سکتا. ٹھیک ہے. ہاں جی. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ مخالف تھی یہ سارا کچھ، تو وہ نہیں. اور دوسرا پھر کئی باتیں پارٹیوں کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہیں، لائکس اینڈ ڈس لائکس. اندر سے بھی کچھ لوگ جو پسند نہیں کرتے وہ ادھر ملے ہوتے ہیں، اور وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں چیز کو، اور وہ بعد میں سامنے بھی آ گئی چیزیں. تو بہرحال صابر شاہ صاحب اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے. اس کی گورنمنٹ چلی گئی، شرپاؤ آ گیا. شرپاؤ بڑے مطلب بڑے اسٹرانگ آدمی، دھڑلے کے ساتھ اسٹرانگ آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے.
اور مارے بھی کھائی ہیں اس نے. حیات شیر پاؤ کی ٹریننگ بھی ہے. ٹریننگ بھی ہے. تو وہ مینیج کر گیا. ٹھیک ہے. مینیج کر گیا. تو اس وقت میں اسمبلی میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر کرتے کراتے جو آپ کی جگہ ستار خان صاحب. ستار خان صاحب آئے. 95 کا الیکشن آ گیا. 95 میں یہ جو اس کا میں اس میں بھی رہ گیا تھا. 95 میں. ہاں 95 میں. اور آپ کو کس سے شکست ہوئی؟ وہ عاشق رضا صاحب تھے. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کے. پی ایم ایل این کے. اور اس وقت بڑا مطلب پی ایم ایل این بڑا نام پہ. اور مجھے نقصان اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ مجھے ہرانے کے لیے باقی ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اچھا. جتنے باقی سارے ڈلے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ڈلے کا انہوں نے سننے والا کچھ اور نہ سمجھ. جنبے ڈلا جنبا. ڈلا جنبا. سننے والے دلے نہ سمجھ لیں نا. جی. اچھا میرے خلاف یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سارا اپنا الیکشن بھی چھوڑ دیتے, مجھے ہرانے پہ فوکس کرتے. 95 میں عاشق رضا صاحب وہ آ گئے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر 97 پھر یہ آ گیا نا جی الیکشن اس کا. 97 میں بھی الیکشن ہوا تھا. جی جی. اس میں مفتی کفایت اللہ. ٹھیک. نہیں پھر جو مفتی کفایت اللہ تو 2002 میں آئے. ہاں جی 2002 میں آئے. جی. اس کے بعد 97 میں تو الیکشن نہیں ہوا شاید. پھر آ گیا مشرف صاحب آ گئے. وہ تو 99 میں آئے نا سر. جی. چلے یاد آتے جائے گا ساتھ ساتھ. انہوں نے کنٹینیو کیا یہ. ٹھیک. عاشق رضا صاحب. ٹھیک. جی بالکل مسلم لیگ نون کی. مہتاب صاحب سی ایم تھے. جی. تو پھر جب یہ 2002 کا نہیں جنرل مشرف کا ٹیک اوور ہو گیا. ٹیک اوور ہو گیا. پھر جب انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے تو میں اور اعظم سواتھی ہم نے اپنا گروپ بنا لیا. سر اس سے ذرا پہلے جب ملٹری ٹیک اوور ہوا جنرل مشرف کا تو آپ کو کیسا لگا؟ مطلب برا لگا, اچھا لگا, یا آپ کا خیال تھا کہ شاید اب سندھ درست ہو جائے؟ ویسے سچ پوچھے تو ریفارم ایجنڈا ہے. سچ پوچھے تو وہ اچھا لگا تھا کہ اچھا ہوگا. ہاں جی. اس لیے اچھا لگا کہ جب یہ پولیٹیکل لیڈرز بھی جرنیلوں کی طرح ایکٹ کرنے لگ پڑتے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چودھری نثار سٹائل. ہاں جی. تو پھر لوگ تنگ ہوتے ہیں. لوگ تنگ ہوتے ہیں. لوگ آفیسز کو مناپلائز کر دیتے ہیں, اداروں کو مناپلائز کر دیتے ہیں, ون پارٹی رول ٹائپ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایم پی ہے جو ایم این اے ہے بس وہی انسان ہے, باقی لوگ جو ہے انسان نہیں ہے. تو پھر اس میں پھر لوگ ان کی ہارٹ فیلنگز آ جاتی ہیں, اکتا آ جاتی ہیں. تو پھر جنرلی مشرف صاحب کا آنا جو ہے آپ خوش ہو گئے کہ سارے لوگ خوش ہوئے. اچھا. موسٹلی خوش ہوئے. بہرحال وہ جب وہ بھی کچھ عرصہ گزرا پھر انہوں نے اس بات پہ قائم بھی رہے کہ الیکشن اناؤنس, بلدیاتی الیکشن ہے, لوگ اس میں لگ گئے. اس میں لگ گئے اور انہوں نے فل پروف سسٹم دیا لوکل باڈیز کا. ڈیولوشن پلان آیا, جنرل تنویر نقوی کا دیا ہوا, اور اس میں دانیال عزیز, اور اس میں لوگ مطمئن ہو گئے اور ضلعوں کو امپاور کیا. پھر سال بعد انہوں نے کر دیا جنرل الیکشن. تو میں آپ اور اعظم سواتی کا گروپ بنا کے ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل جیت لی. ٹھیک ہے. اعظم سواتی ڈسٹرکٹ ناظم کے لیے, آپ ڈسٹرکٹ نائب آ گیا. تو وہ نائب ناظم میں اس لیے آیا کہ میں چاہتا تھا میں ایز اسپیکر کنوینر آف دا ہاؤس جو ہے وہ کچھ میں کام کر لوں, ہاؤس کمیٹیز کو مضبوط کروں, نائب ناظم پاورفل زیادہ ہوتا سب لاز بنا لوں, سب رولز بنا لوں. تو وہ میں نے وہ اس میں, اور میں چونکہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا تھا تو میں نے کہا 1 سال کے لیے کیا ناظم ہونا. اچھا. تو وہ بڑا بھی تھا, اس کو ہم نے ناظم کے لیے کیا. میں نائب ناظم آ گیا. تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیا اور 2002 کے الیکشن میں چلا گیا. ٹھیک. وہ 2002 میں آپ نے کون سی جماعت سے؟ میں آزاد تھا. آزاد تھا. اور اس میں مقابلہ آپ کا مفتی کفایت اللہ جے یو آئی سے. جی جے یو آئی سے مقابلہ تھا. اور وہ اس کے بعد جب ہم الیکٹ ہو گئے تو
میں نے پھر ہاؤس میں کوشش کی، ہم نے آزاد ممبران کا ایک گروپ بنا لیا. یہ کوئی آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہ جی نہ، یہ پروونشل اسمبلی. میں 2002 2002 کے الیکشن، 2000 اس میں تو میں نائب ناظم آ گیا نا جی جی لوکل اس میں. تو جب جنرل الیکشن ہوا 2002 کا جی جی اس میں پھر میں جیت گیا الیکشن. اچھا مفتی کفایت اللہ صاحب نہیں جیتے؟ مفتی کفایت اللہ ہار گیا تھا، ٹھیک. میں جیت گیا، وہ دوسری دفعہ جیتا. اچھا میں جیت گیا تو مفتی میں کفایت اللہ صاحب 2008 میں جیتے. جیتے. میں نے وہاں پہ ہم نے کوشش کی، ہم نے گروپ بنا لیا. اللہ جنت نصیب کرے عنایت اللہ خان گنڈا پور صاحب کو، وہ بھی ممبر تھے، جو 2 چیف سیٹوں منسٹر سے. بھی رہے تھے. ہاں جی چیف منسٹر بھی رہے تھے، میرے والد صاحب ان کی کیبنٹ میں بھی تھے. ٹھیک. تو میں نے انہیں ہم نے جنہوں نے ہیٹ پہ پر لگایا ہوتا. جی جی میں نے انہیں ریکویسٹ کیا کہ آپ ہم آزاد کا گروپ بناتے ہیں. یہ بچے بچیاں جو ہیں یہ صرف ڈیر اسماعیل خان والے بڑے بالوں والے گنڈا پوروں کو جانتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ڈیر اسماعیل خان اصل سے لوگ اور کون کون سے گنڈا پور، اصل اصلی گنڈا پور کون سے. تو وہ میں نے انہیں ریکویسٹ کیا کہ ہم گروپ بناتے ہیں تو آپ کو اس کا سربراہ بناتے ہیں اور ہم اپنی اینٹی ایز انڈیپینڈنٹ ممبرس قائم رکھیں گے. اس میں ایم ایم اے کی گورنمنٹ ہے، اکرم درانی سی ایم ہے. ہاں جی. اور پھر میں نے کہا کہ ہم آگے پھر کوشش کریں گے آپ کو اپوزیشن لیڈر بنائیں. ٹھیک ہے. تو گنڈا پور صاحب نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میرے بھتیجے ہو اور مجھے پتہ ہے تم اسمبلی میں رہ چکے ہو، وزیر رہ چکے ہو، ایکسپیرینس قابل ہو، میں تمہارا سرپرست رہوں گا، لیکن آپ سربراہ بنے گروپ کے اور آپ اسے ہو. اور کتنے لوگوں کا گروپ ہے؟ کوئی یہ 8-10 انڈیپینڈنٹ کا گروپ تھا. تو میں کامیاب ہو گیا اس میں. تو میں جب گروپ لیڈر بنا تو پھر فارم ہو گئی تھی گورنمنٹ اس کی ایم ایم اے کی. تو ہم نے پھر اپوزیشن لیڈر بھی ہونا تھا کسی نے. تو ہزارے سے اس سے پہلے کبھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہوا تھا، اور پھر انڈیپینڈنس میں بھی کبھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہوا. تو میں نے کوشش کی کہ میں اگر ہو سکے تو میں بن جاؤں. ٹھیک. حالانکہ مجھے دوسری طرف سے جماعت اسلامی کا اللہ بھلا کرے بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے انہوں نے آفر دی تھی کہ آپ اپنی مرضی کی، یہ سراج الحق صاحب کے پاس 2-3 محکمے، ان میں سے آپ ایک محکمہ لے لیں. سراج الحق صاحب سینئر منسٹر تھے اور آپ وزیر بن گئے. عنایت اللہ کی منسٹری لے لیں لوکل گورنمنٹ کی یا نہ، بلکہ مجھے کہا تھا فائنینس لیتے ہیں، پلاننگ لیتے ہیں، فارسٹ لیتے ہیں، وہ ساری ان کے پاس ہی تھی. میں نے کہا مجھے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ میں نے اپوزیشن ساری کو ساتھ کر لیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے جمعیت اپوز کرے گی میری اپوزیشن لیڈرشپ کو بھی. تو مجھے اس میں آپ نے سپورٹ کرنا ہے. آپ کو اپوزیشن بھی ایک فعال اپوزیشن ہونی چاہیے. اٹس پارٹ آف دا سسٹم. وہ پروڈکٹیو ہوگی تو گورنمنٹ بھی اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹری سسٹم ہے ہی نہیں. جی جی جی. تو وہ بڑے اس بات پہ بھی وہ ہوئے کہ یار یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وی نیڈ سم باڈی گڈ ان دا اپوزیشن. کیپس اس اسٹرائکنگ. ہاں جی. تو وہ اچھا یہ تو ہوا نہیں ہے، یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، اپوزیشن لیڈر چناؤ، لیکن اس پہ ووٹنگ کروائی گئی ہاؤس. اچھا ٹھیک. وہ ساری اپوزیشن بھی میرے ساتھ اور جماعت اسلامی والوں نے بھی مجھے سپورٹ کر. ٹھیک ہو. میں بن گیا اپوزیشن لیڈر. پھر ہم نے بڑی فعال، بڑی ٹھیک ٹھاک، بڑی متحرک قسم کی، نو نانسنس بٹ گڈ اپوزیشن، کنسٹرکٹیو اپوزیشن، شرافت کے دائرے کے اندر. اور وہ بھی مولویوں کی اپوزیشن، مطلب نارمل اپوزیشن ہو تو آگے این بھی ملانے بڑے بڑے. وہ اللہ نے کیا، وہ اچھا دور گزر گیا. اچھا. پھر اس کے بعد ایمرجنسی جب ٹینیور پورا ہوا، مشرف صاحب نے وہ ایمرجنسی بھی لگا، بینظیر بھٹو کی شہادت ہوگی. تو پھر وہ 2008 ہاں جی میں نگران وزیر بھی بن گیا. سر تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. 2005 میں ایک قیامت خیز زلزلہ آیا اس ہمارے ریجن میں، آزاد کشمیر، مانسیرہ فرسٹ افیکٹڈ جی، اور بہت نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا. آپ کی سرن ویلی میں
بہت تباہی بہت ہوئی، تباہی ہوئی جی، منڈا کچھا، دیولی، جی پنجول، جی جی ان علاقوں تک جی تباہی ہو گئی. آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جی دیکھی بھی. اور ڈسٹرکٹ ناظم تھے سردار محمد یوسف صاحب. جی. تو کہتے ہیں جی اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، سارا منصر نامہ بڑھتا سا، دیکھیں اس کوئی طرح سے چادرہ کھا گیا، وہ کوئی کمبل کھا گیا، کوئی چیک کہن میں گیا، اس کوئی. میں آپ کو یہ تو آن ریکارڈ ہے، اسمبلی میں بھی اس پہ بات ہوتی تھی. ہم نے سر اس آپ کو وقت آپ کی گفتگو جو ہے وہ ہسٹری ریکارڈ ہو رہی ہے. جی آپ جو بات کریں گے جی وہ اس کو بچے بچیاں جی تاریخ کے طور پر سنیں لیں گے. گے جی جی کہ یہ حقیقت ہاں یہ ہے. جی. تو وہ جب زلزلہ آیا، یہ اچھا ہوا آپ نے یہ موضوع چھیڑ دیا، میرے سے تو رہ جی گیا تھا. جی زلزلہ جب آیا تو میں ادھر اسی گھر میں تھا ٹھیک ایبٹ آباد میں. ٹھیک. تو مجھے گاؤں کی فکر ہوئی. جھٹکے سے آپ کو ہاں جی اندازہ ہو ہاں گیا جی کہ جھٹکے اتنا سے ہاں بڑا ہے مجھے تو گاؤں وہاں کی کیا فکر تباہی ہوئی. رہ وہاں سکتی ہے، پہ بھی ہمارا کچیاں بانڈیاں ہیں، 100 کچے کار سال ہیں. پرانا گھر ہے جی لوگاں اور تے. ارد گرد ساری کچی آبادی ہے. جی تو میں ڈرائیور نہیں تھا اس وقت، تو میری والدہ وہاں پہ تھیں. میں اچھا. بہت پریشان تھا، اور نمبرز مل نہیں رہے. مل نہیں رہے تھے، ٹیلی فونی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، تھانہ ملاتے تھے نہیں ہوتا تھا اور ٹھیک کچھ نہیں. تو میں نے خود گاڑی نکالی، میں یہاں سے نکلا. ٹھیک. میں جب نکلا میرے ساتھ اس وقت ایک جرنلسٹ بیٹھا ہوا تھا، غفار مہمان اچھا یہ مانسرا شمال کا، والے. صبح ہاں صبح ہاں میرے پاس آیا ہاں ہوا ہاں تھا. ہاں شمال والے، اور ہاں جی ٹوپی جنہوں نے جی پہنی جی. ہوتی. وہ بھی بیٹھا. میں خود گاڑی لے کے نکلا. ایبٹ آباد یہ منڈیاں اور یہ جو مانسرا روڈ ہے، اس پہ قیامت کا سما تھا. کچھ بلڈنگز ٹیڑھی ہوئی تھیں، کچھ گری ہوئی کچھ تھیں. پارشلی گری ہوئی تھیں. لوگ لوگ بھاگ رہے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کس ڈائریکشن میں جائیں. بچے اسکولوں سے روتے ہوئے نکل رہے تھے. بمشکل آپ ہاں گاؤں جی. پہنچے. بس میں ادھر سے ہی 2 گھنٹے لگ گئے نکلنے میں. پھر میں جب مانسرا گیا تو پنجاب چوک میں ادھر ادھر وہاں پہ تباہی جگہ ہی دیکھی نہیں تو. مل رہی تھی. وہ ایک پولیس والا میرے پاس آیا روتا ہوا، ہمدردی ہو جاتی ہے ایسے موقع پہ. آیا مجھے کہا شیشہ اتارو. میں نے شیشہ، اس نے کہا خان جی بالا کوٹ تو صفحہ ہستی سے مٹ گیا. پھر میں وہاں سے کسی طرح پہنچا. راستے پہ کل ایسے ہی ماحول تھا. ٹھیک. لینڈ سلائڈنگ ہاں جی. تو ہوئی ہے. میں اور ہاں جی گیا تو میری گاؤں پہنچا تو میری والدہ وہاں ہمارے گھر کے سامنے کافی بڑا لان ہے، جی تو وہاں پہ ایک چرپائی پڑی ہے، وہاں پہ وہ بیٹھی ہیں اور گاؤں کی ساری عورتیں ان کے پاس بیٹھی ہیں. اور دوسری جھٹکے سائڈ پہ مسلسل آ ہاں رہے جی ہیں. دوسری سائڈ پہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں نے شکر کیا کہ گھر یہاں پہ محفوظ کوئی ہے. چھت. جانی نقصان کسی کا بھی نہیں ٹھیک ہوا، ٹھیک. لوگ بچ کے. لیکن ان کا راشن، ان کی سب چیزیں، کچھ سب کچھ برتن، سب کچھ بانڈیاں گھروں جنہیں میں پہ جانور ہوتے ہیں وہ سب وہ سداب ہو بچ گئی گئی ہیں. یہاں ساری. جی وہ ٹوٹی ہوئی ہیں سارا کچھ. وہ پھر میں نے وہاں پہ بندوبست کیا کھانے شانے کا، یہ سارا کچھ. تو میں نے والدہ سے کہا کہ آپ چلے ایبٹ آباد چلے. تو انہوں نے کہا نہیں تو بھی ادھر رہ، اور اپنے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اپنے لوگوں کو چھوڑ کے ہاں بچہ جی نہ ہاں چلتے. جی. بس وہی ٹھہرے ہم. بندوبست جو عارضی طور پہ ہو سکتا تھا کیے. پھر میں نے والدہ سے کہا کہ مجھے تو اب جانا ہے اسمبلی، اور ٹھیک یہ باتیں تو وہاں کر، یہاں پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک. تو میں راتوں رات پھر پشاور چلا گیا. دوسرے بھائی میرے پہنچ گئے تھے ادھر. تو میں پشاور گیا تو وہاں پہ ہم نے 24 دن یہ اجلاس رکھا. پہلے تو ہماری لڑائی ہوتی رہی گورنمنٹ کے ساتھ. میں نے قرارداد کی تھی کہ اسے آفت زدہ قرار دیا جائے. اب کلیمٹی ہٹ. اور کیا ہاں جب وہ آفت آ سکتی تھی اس سے بڑی کیا ہو زیادہ؟ سکتی تھی. ٹھیک. سینکڑوں لوگ مر گئے، بچے سدب ہو گئے جی اسکولوں جی کے جی لیے جی. سارا. تو میں نے وہ پھر ہم نے اپوزیشن نے اسے، اپوزیشن والوں نے بڑا اس میں وہ کیا. اس پہ جھگڑا ہوتا رہا، 2-4 دن جھگڑا ہوتا رہا. پھر ریلیف پہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ ٹھیک. 25 ہزار روپے. تو میں نے کہا یہ 25 اپنے پاس رکھو. یہ اسمبلی میں آن جی ریکارڈ جی ہوں جی. میں. جہاں پہ لوگوں کا سب ذریعہ کچھ معاش ہو گیا ختم، وہاں. مکان ختم، وہاں سب انہیں کچھ. 25,000. وہاں 25 ہزار یہ بھی برداشت کر لیں گے.
اچھا بہرحال پھر وہ اسی پہ میری Compensation وہ تھی amount. 1,75,000 روپے. یہ آن ریکارڈ ہے یہ ساری جی باتیں. جی سر میرا جو آج سوال تھا قطع جی کلامی آپ جی کی سوری ہو رہی ہے کیونکہ وقت کم ہوتا جی ہے، جی مجھے جلدی جلدی جی چیزوں جی کو وہ کرنا ہوتا ہے، حالانکہ آپ کے پاس اتنا جی بڑا خزانہ ہے کہ جس کے لیے شاید ساری رات جی بھی کم جی ہوگی، اتنی جی باتیں جی کہتے ہیں بڑی کرپشن ہو گئی، وہ منشرا پورا میں نواں اس پہ بڑھتا سائن میں نہیں بڑھایا، اس پہ کھا بھی گئے، آتا ہوں. تو وہ ایرا کھا ہاں جی گیا، وہ ہم نے پیرا کھا جی گیا، این جی اوز کھا ہاں گئیاں. جی وہ پھر میں نے چونکہ اس وقت ہم اسمبلی میں تھے ٹھیک تو وہ آپ ہمیں کے باہر کا زیادہ وہ انفارمیشن نہیں تھی. وہ اسمبلی میں ہم نے جو کارروائی کرنی تھی، سروسز کا کوٹا، یہ وہ سارا، یہ اللہ کا فضل تھا، میں نے خوب بھرپور وہ طریقے سے کیا. وفات شدگان کے ہاں جی معاوضے، ہاں جی. زمینوں کے، اور پھر جب میں واپس آیا یہاں پہ، میں گڑھی ابھی بلا کے اسکول گیا، سیشن جاری رکھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے میں وہ دیکھا، بالاکوٹ دیکھا، بالاکوٹ کا بچے اسکول جس ہاں جی کے لان، بچے جس کے میدان میں ہی بچوں جی کی قبریں بن گئی. گڑھی ابھی بلا میں بھی 100-200 بچے جو کلاس روم میں تھے، نئی بلڈنگ بنی ہوئی تھی کروڑوں روپیوں کی، وہ سدب ہوئی، اس نے موقع ہی نہیں دیا کسی کو بھاگنے کا. ساتھ مغلوں کے زمانے کی کچے گھر بنے ہوئے ہیں، وہ زندہ سلامت تھے. یہ پھر میں نے اسمبلی میں اٹھایا کہ ان آفیسرز کو پوچھا جائے کہ مغلوں کے زمانے کی جو کچی چونے کی دیواریں ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، اور یہ اربوں روپیوں کی جو سی این ڈبلیو دی تعمیراتیں جڑی ہوئی ہیں. ہوئی ہیں تو یہ گر گئی ہیں. اس طرح کی بھی باتیں ہوئی تھی. اچھا تو سر یہ جو مختصراً ہاں جی مانسیرا میں کیوں نہیں کچھ ہو سکتا؟ جو اتنا پیسہ جو آیا، آپ کہہ آیا رہے ہیں بھی نا کہ جی، نہیں آیا؟ پیسے کوئی کہتے ہیں ملتان چلا گیا، کوئی کہتے ہیں کہاں چلا گیا، وہ تو کوئی کہتے ہیں وہ ڈیفنس تو بجٹ میں چلا وہ تو گیا. اسلام آباد ہی سے جو کچھ ہوا نا اچھا جی، اچھا، وہ تو وہیں سے ہم ہوا. لوگوں کو ایم ایم اے کملوں کی اور جستی گورنمنٹ تھی، چادروں تک ہی رکھا انہوں نے. ان میں بھی ایسے ہوا کہ میں نے پھر یہاں سے جا کے ایک تحریک دی تھی اسمبلی میں، یہی باتیں سن کے کہ وہاں پہ کچھ انی پہ خرابی ہی ہو ہے، گیا. دیکھو آپ نے تو تو بڑی میں نے شرافت کا ہاں جی مظاہرے کیے میں سر نے کہ کچھ ہاں جی خرابی انی. میں نے پھر وہاں پہ یہ تحریک دی کہ یہ جو ریسکیو ہے یہ فوج کے حوالے کیا جائے، اچھا اور جو ریلیف ہے یہ سول آفیسرز کو دی جائے، کیونکہ سول آفیسرز کو تو ہم پکڑ کے ٹھیک کر سکتے ہیں، ٹھیک، بات پٹواریے کر کو لو سکتے چیک کاٹ ہیں، کے کر انسان. سکتے ہیں. ٹھیک ان کے ساتھ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جی، ان کے ساتھ کوئی کیا کر. ہاں جی وہ مطلب یہ ہے کہ یہ پھر میرے سے ان کی میٹنگز بھی ہوئی، پھر کچھ تھوڑا بہت جو ہے تھوڑا آگے سے بہتر ہوا. لیکن ادھر جو کچھ ہوا تھا، یہ جو کہتے ہیں جو کچھ آیا، ایک تو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو تھی اس کی سستی تھی. اسمبلی میں تو ہم بڑا واویلا کرتے تھے، قومی اسمبلی میں بھی ہماری فعال نمائندگی نہیں تھی. ٹھیک تو مرکز سے، حالانکہ وہ مشرف جو ہے وہ کھلے دل کا آدمی تھا، لیکن ہماری اسمبلیوں نے، ہمارے ممبران نے اپنا کیس پراپرلی پٹ اپ نہیں نہ کیس پٹ اپ کر سکے اور نہ اس بات کو روک سکے کہ یہ کرپشن نہ ہو. کرپشن نہ ہو، کیونکہ کوئی اتنا چیکوں میں بھی فائدہ کھا نہیں. گئے. اور سر آگے چلتے ہیں، 2008 کا جی الیکشن آ گیا، بے نظیر بھٹو جی شہید ہو چکی ہیں، جی انتخابی مہم کے دوران شہید جی ہوئی ہیں، جی اور الیکشن ڈیلے ہوا، جی اور 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، جی اور پھر 2008 میں الیکشن ہوا، قومی جی جنرل جی الیکشن. جی اور اس جنرل الیکشن کا احوال بتائیں. میں اس زمانے میں تھا نگران وزیر داخلہ تھا میں، کیئر ٹیکر کیئر ٹیکر ہوم منسٹر منسٹر. فار ہوم اینڈ لوکل جی گورنمنٹ. سر سوری، میں جی جلدی میں ہاں باتیں جی بھول جاتا ہوں. تحریک انصاف جب جنرل مشرف کے ٹائم میں عمران خان تحریک انصاف کو لے کے نکلے، تو جی آپ ان پہلے لوگوں میں سے تھے جن کے ساتھ کانٹیکٹ کیا میں گیا تھا؟ سن 1996 میں تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری تھا. دیکھو نا سر، جڑے صوبے کا، کمت یہ ہاں گل ہے جی وہ صوبے بچوں کا، رہ گئی. ہاں جی صوبے کا میں جنرل سیکرٹری تھا. اچھا، اور وہ کیسے آپ کا عمران خان کے ساتھ تعلق کیسے ہوا؟ نوابزادہ محسن، فیض محمد خان، یہ مشتاق غنی، یہ لوگ تھے. یہ اس طرح سے تھا، جب سن 1996 میں نوابزادہ محسن کی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی، اور
نوابزادہ محسن پھر اسے لے کے میرے پاس آیا کہ امید شامل ہوں، میں اور فیض خان سابق ایم این اے ہم شامل ہوئے. اچھا اس کے بعد ری آرگنائزیشن ہوئی، مجھے انہوں نے جنرل سیکرٹری بنایا، اور عمران خان کے یہاں پہ ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے. جی بالکل. ایبٹ آباد میں کیا، مانسرے میں بہت بڑا جلسہ کیا، میرے گاؤں سم میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اس طرح بٹاگرام میں کیا، شملائی میں کیا، کوہستان تک. سر عمران خان میں کیا نظر آیا تھا آپ کو؟ اصل میں عمران خان چونکہ ہم کالج میں بیک وقت اس طرح، وہ کالج میں تھا، میں لارنس کالج میں تھا، ہمارے فکسچرز ہوتے تھے ایک دوسرے سے، نام کے واقف ہوتے. پھر عمران خان ایک سیلیبریٹی تھا، ورلڈ کپ اس کے زمانے میں، اب جیتی تو وہ ٹیم تھی لیکن متھے اس کے لگا دیا، تو اس کا ایک بڑا کلاؤڈ بنا ہوا تھا. اور ہم سمجھتے تھے کیونکہ جیسن کالج، لارنس کالج ایک ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنز تھے، ان میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ نہیں ہوں گے، یہ لوگ اپ رائٹ ہوں گے، یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے، یہ ٹروتھفل ہوں گے، ڈسپلنڈ ہوں گے، یہ اس کے ساتھ. آپ کو بھی لگا کہ عمران خان تبدیلی لے آئے گا؟ ہاں جی، اور جنرلی ہم نے اس کے ساتھ اس لیے اس کے ساتھ 96 سے کب تک رہے سر تحریک انصاف کے ساتھ؟ پھر آگے جب بلدیاتی الیکشن آئے نا جی، نان پارٹی مشرف صاحب نے جی تو اس میں پھر ہمیں پارٹی عہدے چھوڑنے پڑے اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد میں نے عہدہ کوئی نہیں لیا. پھر آگے جنرل الیکشن آیا، میں ایم پی اے بن گیا، لیکن میں آزاد لڑا، میں ٹکٹ پہ. لیکن ان ٹچ رہے آپ عمران خان؟ ان ٹچ رہے. اچھا، سمجھ آپ کو آگئی کہ اگر اس طرح ٹکٹ کہتا تو جتنا نہ لگے جزا دکھا لینا. اور پھر واپس چلا جاتا ہے اس کے پاس یہ 90 الیکشن کے بعد. لیکن چونکہ میں آزاد گروپ کا بن کے ہوا تھا اپوزیشن لیڈر، تو میرے لیے جوائن کرنا مناسب. سر یہ عمران خان صاحب اس ٹائم بھی ایسی ایروگنٹ تھے یا اس وقت گزارا تھے؟ نہیں، اس وقت تو یہ ایسے نہیں تھا، مطلب تھا اپنی مرضی کا آدمی، لیکن ایسے نہیں تھا کہ کسی اس قسم کا. لیکن وہ تنویر ریاض صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آدھے گھنٹے کی دوستی ہوتی ہے، جو مقصد حل ہوا اس کے بعد یہ کسی کا دوست نہیں ہے. یہ باتیں ہاں اس نے، میں تو اب میرا لیڈر بھی رہ چکا ہے، میری دوستی بھی ہے، میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مطلب ہے. لیکن کچھ باتیں انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، آدمی پرفیکٹ تو نہیں ہوتا. پھر جب یہ پی ٹی آئی کی سٹوری آپ کو سناتا ہوں کہ جب دوبارہ اب ان کی حکومت بنی، پرویز خٹک میرا جگری دوست ہے، ہم ساتھ کیبنٹ میں رہے ہیں، ہمارے گپ شپ ہے، دوستی ہے. وہ جب چیف منسٹر بنا تو اس نے مجھے کہا کہ اب ہم سب دوست ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، اور میں فلانے دن آؤں گا تمہارے پاس، تو تم نے اعلان کرنا ہے. میں اسے ریفیوز نہیں کر سکتا تھا. اب عثمان میرے پروڈیوسر ساتھی کہہ رہے ہیں جی جلدی جمپ اپ کریں اور چیزوں کو وائنڈ اپ کریں. تو میں پھر شامل ہو گیا پرویز خٹک کے ساتھ. تو اس کے بعد پی ٹی آئی میں رہے، پھر انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی بنا دیا. پھر کرتے کرتے شکر کریں سر آج نہیں ہوتے. تو پھر کچھ عرصہ گزرا، میں نے جب انہیں غور سے دیکھا، ایکسپیرینس کیا کہ کس طرح یہ چل رہی ہے، تو کوئی مجھے ان میں چلنے والی بات نظر نہیں آ رہی تھی. وزیر اعظم تھا عمران خان، صوبائی حکومت بھی ان کی تھی، پرویز خٹک پھر گزارا کرتا تھا. تو بالکل ہی کچھ اس طرح سے تھا کہ جس طرح یہ ان کی ملکیت ہے، اور یہ نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، اور جو لینگویج ہے وہ بہت غیر معیاری ہے. ٹیم لے کے آئے ٹیم جو تھی وہ بھی ایسی تھی. تو میں اس وقت سمجھ گیا یہ چل نہیں سکتے. تو میں نے باعزت طور پہ بیٹھ کے کنارہ کر لیا. میں نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، کچھ انہیں وہ نہیں کہا، صرف میں نے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. سر اتنا لمبا پولیٹیکل کیریئر ہے، والد سیاستدان، دادا سیاستدان، خود سیاستدان، بھائی سارے پالیٹکس میں ایکٹیو، اتنی حکومتیں دیکھیں، اتنی وزارتیں دیکھیں، اتنی اسمبلیاں دیکھیں. آج کل کا جو دور ہے
جی جو آپ دیکھتے ہیں جو سونامی بدتمیزی و بد تہذیبی دکھائی دیتا ہے سیاست میں، جی عمر عطا بندیال، عمران خان، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، ملک میں انتشار، IMF قرضہ نہیں دے رہا، ادارے تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہو چکے ہیں، عجیب و غریب عدالتی فیصلے آ رہے ہیں، اور اوپر سے سوشل میڈیا کا بھوت جو جی نوجوان نسل پہ ہاں جی سوار ہو چکا ہے. ہماری سمت کہاں ہے سر؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے بہت پہلے میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور میرا ابھی بھی وہ کچھ مواد اس پہ ٹھیک. چلتا ہے. جی. میں نے یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں یہ اس میں کی. پریڈکشن کی تھی. انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ، پولیٹیکل ایز ویل ایز گورننس، یہ فلیٹ ہو چکے، کولیپس کر. کولیپس کر چکے ہیں. کوئی سین ایلیمنٹ رائٹ. کہیں بھی نظر نہیں آ نہ رہا. پالیٹکس میں ہاں، نہ. اب ایک بات یہ ہوئی ہے کہ بالآخر یہ ایک چینج آئی ہے. اب ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے یہ کون چینج لایا ہے، کہنا چاہیے بھی نہیں ہے، ٹریگر لیکن ہو گئی ہے. بہرحال آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ، آج میں نے اسے خواجہ آصف کو سنا ہے، آج پہلی دفعہ میں کچھ اس کی بات مجھے اچھی لگی ہے کہ ایک نیو سوشل کانٹریکٹ کی طرف جانا چاہیے. نیا عمرانی معاہدہ. عمرانی معاہدہ. یہ بے نظیر بی بی کہا کرتی تھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ایک وہ ویژن والی، ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا کہتی تھی، اور دوسرا یہ کہتی. وہ یہ آج سنی ہے میں نے بات، تو اور آپ اسے اس سے تھوڑا ایگری سا، کرتے ہیں؟ ہاں جی، میں اسے سمجھوں. جب تک کہ یہ بیٹھ کے اسٹریم لائن نہیں کرتے، اب آرمی ایک حقیقت ہے، حقیقت ہے، آرمی از دا پلر. آرمی پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور ہماری لیڈرشپ ایسی نہیں ہے کہ انہیں لیڈرشپ پرووائڈ کر سکے. ٹھیک ہو. قیادت کا قحط الرجال ہے. رجال ہے. تو یہ بیٹھ کے اوکے. نئے سرے سے ایک عمرانی معاہدہ کریں جس میں یہ عمران خان والے عمرانی نہیں ہے، یہ سوشل یہ کانٹریکٹ. سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ آپس میں معاہدہ کرے، اس میں سول سوسائٹی بھی ہو، اور اس میں پبلک کو اگنور نہ کیا جائے. اس کی انپٹ ضرور ہو. ہاں جی، لوگوں کو اگنور نہ کیا جائے، لوگوں کے لیے کسی ریلیف کی بات کی جائے، لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائے، لوگوں کو افسروں کا محتاج بھی نہ چھوڑا جائے، لوگوں کو ملک کا بیوروکریسی کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں. پارٹنر جو ہے وہ تصور کیا جائے. سر جلدی سوال پوچھتا ہوں. جی تحریک صوبہ ہزارہ آپ واقف ہیں. 8 لوگ اپنی جانیں، بڑا کام کیا، آپ نے کام بھی کیا اس پہ. 8 لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں. بڑی صوبے کے حقوق، ہزارہ صوبہ چاہتے ہیں ایک مخصوص گروپ. آپ اتنی مرتبہ پشاور میں سیاست کر چکے ہیں، اٹک پار جسے کہتے ہیں. سر یہ جینون سینٹیمنٹ ہے، حقیقی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک وقت میں تو یہ بڑا جینون سینٹیمنٹ تھا. اچھا. لوگ اس کے لیے بڑے کوشاں تھے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ ڈیولوشن بہت ضروری ہے. مرکزیت جہاں جہاں بھی ہوتی ہے مسائل ہوتے ہیں. اب اگر یہ ڈیولوشن آپ دیکھ لیں نا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ کیوں امریکہ ہے اور دنیا پہ وہ کر رہا ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ، اس کی جو ریاستیں ہیں وہ بڑی فعال ہیں. ٹھیک. وہاں پہ ریاستیں ڈیل کرتی ہیں. پھر ان میں جو کاؤنٹیز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ آف وہ ہیں. اچھا چیزیں. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ دوسری جو کمیونٹی ہے ریڈ انڈینز کی، اس کے لیے ریزرویشنز ہیں. ٹھیک. ان کا اپنا گورنر ہے، ان کا کسٹمری لا. یہ ساری باتیں سیٹل ہو سکتی ہیں. اور یہ باتیں کرتے ہیں ہم کہ کوئی تعصب یا کوئی، یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے ایسی. اچھا. یہ ہر ایریے کو اٹانومس ہونا چاہیے. ہر ایریے کو جتنی ریلیف قریب تر سے مل سکتی ہے اسے ملنی چاہیے. اور میں نے انگلینڈ میں تھا اسی صوبے ہزارہ کے سلسلے میں، وہاں پہ ایک تقریب تھی، تو وہاں پہ میرے پہ اٹک پار کے کچھ لوگوں نے سوالات کیے. میں نے کہا یار آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اب انگلینڈ سب سے زیادہ سینٹرلائز سوسائٹی تھی.
یہاں پہ 2 ہاؤسز تھے، ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامنس، اور یہ بالکل سینٹر سے مضبوط فیڈرل گورنمنٹ تھی. اور وہاں پہ اب دیکھیں، میں نے کہا اسکاٹ لینڈ کے اپنا، ویلز کا اپنا، اس طرح ناردرن آئرلینڈ کا اٹانومس ایریاز ہیں آپ، اور انگلینڈ آگے سے زیادہ فعال. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اختیارات کی منتقلی ہوگی تو یہ جو سینٹیمنٹس ہیں یہ خود ہی لوگ اپنے کام میں لگ جائیں گے. اچھا، اپنا مطلب اپنی اکانومی کو دیکھیں گے، اپنے وسائل میں گزارا کریں گے. سر آپ JUIF میں شامل ہو چکے، خاندان مسلم لیگ کا، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، پھر آزاد بھی، اور اب JUI. جی، تو JUI کا کیا مستقبل؟ میں ممبر جب بھی الیکٹ ہوا ہوں تو میں آزاد ہی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن پارٹیوں میں رہیں. ہاں جی، پارٹی اب یہ جو JUI ہے، میں نے اپنے علاقے کے جو علاقائی انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بھی انسان کے دماغ پہ ہوتا ہے. میں جب بھی الیکشن لڑا ہوں تو JUI کا کینڈیڈیٹ میرے خلاف کھڑا ہوا ہے، اگر وہ جیتا نہیں ہے تو مجھے ہرا گیا، تقسیم میرے ساتھ، ریلیجس سینٹیمنٹ کو کیش کر گیا، اور کوئی اور جیت کے، مسلم لیگ جیت کے. اچھا ٹھیک. تو دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑا منجا ہوا سیاستدان ہے، بہت میچور ہے، سمجھنے والا آدمی ہے، اور قیادت آپ آل اراؤنڈ دیکھیں نا. ٹھیک ہے، ہمارے یہ بڑے ڈینڈی قسم کے لیڈرز ہیں جی، عمران خان ہو گیا، نواز شریف وغیرہ، دے وہ رائل ٹچ، نازک اندام. ہاں جی، اور تیسرے یہ ہے، بلاول بھی. ہاں جی، لیکن جو سوچ یا فہم و فراست مولانا کی ہے، میچورٹی ہے، تو وہ. سر آپ تو کبھی مولوی نہیں تھے. میں مولوی نہیں تھا، اور مطلب ہے وہ اس قسم کا مولوی نہیں کہ جو بڑا ریجٹ اور بڑا صرف ہماری وہ چلا سکتا ہے، لوگوں کو چلا سکتا ہے. تو میں نے اپنا علاقائی بھی وہ دیکھا اور لیڈرشپ دیکھی مولانا کی. تو مجھے اور کسی لیڈر نے متاثر ویسے نہیں کیا. ویسے میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی میں پچھلے دنوں گیا تھا کراچی، فریال بی بی سے ملاقات، وہ ری امیجننگ پاکستان والوں کے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہے، شاہد خاقان، مفتہ اسماعیل، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اچھا، بڑے اچھے لوگ ہیں. اب میں تو سچ پوچھیں نا، میں تو اب JUI میں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک میچور لیڈرشپ اور پروگریسو پبلک سے ریلیٹڈ پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس قسم کی پارٹی نہیں جس نے ساری جنریشن خراب کر دینی ہے. اچھا، میچورٹی ہو، اس قسم کی مطلب سینسیبلٹی ہو، جی، اچھا، سینسیبلٹی ہو، سوجھ بوجھ ہو. اور جس طرح مہاتر محمد نے کوئی ایسے جنریشن کو خراب نہیں کیا، ایمرج کیا، ملیشیا کو دنیا پہ بہترین ایک ملک بنایا. سر مستقبل ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ملک میں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا صورتحال بنے گی، سیاسی گم گم کی صورتحال ہے. لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کل مانسیرا کی سیاسی پوزیشن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سردار محمد یوسف اور کیپٹن صفدر کا گروپ ہے، PTI والے ہیں، نواب صلاح الدین صاحب ہیں، اعظم سواتی صاحب ہیں، یہ تو چنندہ شخصیات ہیں. باقی اور وہ جو موسم کے ساتھ وہ کرم ڈڈے نہیں آج جو ہوتے آندھے جلدر ہیں، تو سب پتہ ہی ہے، وہ تیاری موسم میں بھی ٹراکڑا ان کا کام ہوتا ہے. کیا ہوگی مانسیرا کی سیاسی صورت؟ آپ کی پریڈکشن ایک JUI کے لیڈر کے طور پہ نہیں پوچھ رہا نا، میں ایز اے سٹیزن آف مانسیرا. یس، ان شارٹ کیا ہوگا؟ لوکل الائنسز بنیں گے. اوکے. اور ضروری نہیں کہ اب PTI جو ہے وہ باہر رہ جائے، ان کی بھی ایک اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لوکل الائنسز کریں گے، لوکل سیٹلمنٹس. ہاں جی، سیٹلمنٹس کریں گے اور مقابلہ کریں گے مسلم لیگ کے ساتھ. کیونکہ مسلم لیگ کسی کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بھی وہی چیزیں دہرائیں گے جو پہلے دہرا چکے اور پھر ریپیٹ ہوا، تو میں دیکھتا ہوں کہ اب اس سے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا جی، کہ ان پروفیشنل اور اتنی شارٹ سائٹڈ پالیٹیشنز کہ
آرمی انسٹالیشنز پہ حملے کر دیں، اپنے ملک کے لیے سر یہ پارلیمنٹ پہ بھی کرتے رہے ہیں، یہ پی ٹی وی پہ بھی کرتے رہے ہیں، یہ عادی بنا کے لائے تھے نا ان کو، اب تو ہم نے پالا ہے نا ان کو۔ اب تو اٹ از اے بٹ ٹو مچ، اب پالیٹیشن تو اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ دے شوڈ ہیو اے سسٹم کہ رسپانسبل ویژنری لیڈرشپ آگے آئے۔ جس طرح اب آپ ایران کو دیکھیں، میں سمجھ گیا، ایران میں یہ انہوں نے سپریم کونسل بنائی ہوئی ہے، جو ایسے عناصر ہوتے ہیں ان کو نامینیشنز جب کرتے ہیں تو ادھر ان کی نکال دیتے ہیں۔ سر آخری بالکل آخری سوال ہے، منصرہ کی سیاست سردار محمد یوسف صاحب نے اپنی قوم اور برادری کے بنا پر کی ہے کئی عرصے سے، اور کہا جاتا ہے جی خان جڑے ہیں جتنے بھی خان ہیں، سواتی خان ہوئے یا خان خیل ہوئے، یہ گجرک نہیں مانتے، گجرک نوکر بڑھا کے رکھتے ہیں، محکوم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے سردار محمد یوسف قائد حریت اور لیڈر بن گئے۔ یہ حقیقت ہے سر؟ اس نے بھی وہ پالیٹکس کی ہے نا جو اس سے پہلے ہم نے ابھی ایکسپیرینس کی ہے۔ اچھا، اپنی جنریشن انہوں نے نیشنل لیول پہ کی ہے، تو اس نے اپنی اچھا سردار محمد یوسف صاحب نے لوکل سطح پہ کی ہے، وہی ہے۔ اچھا، وہ ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اس نے پوری قوم کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ اچھا، اور سردار یوسف صاحب نے اپنی گجر قوم کو، لوکل، ہاں اس کو، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ میرے والد صاحب نے مولانا حکیم کو ووٹ دے کر سینیٹر بنایا، یہ تفریق کبھی بھی نہیں تھی۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا مولانا حکیم صاحب کون تھے؟ گجر تھے، عالم تھے۔ اسی طرح سردار عبد الرحمن صاحب ایک بڑا نام تھا، بنیاد اس نے رکھی تھی۔ وہ اور ولی میاں، ہاں، ان کی آج بھی عزت کرتے ہیں۔ ولی میاں صاحب کے ساتھ ہر ایک برادری کے بہت اچھے تعلق تھے۔ اس سینٹیمنٹ کو سردار محمد یوسف نے کیش کیا۔ جی، ویسے بھی تو ان کے ساتھ سردار یوسف صاحب کے ساتھ بھی، صفدر صاحب کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ہے، لیکن الیکشن آتا ہے تو وہ اس نعرے پہ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں۔ اوکے سر، سکرین تے تسی ہو، مانسیرا دے بچے بچیاں، نوجوان بچے بچیاں، بزرگ ماما پینا سارے تساں دیکھ سن، میں نہ بولدا، ایک منٹ بھی تسی اپنا جڑا بھی پیغام ہے، جو بھی میسج ہے، اپنی زبانہ بھی دینا چاہو، اردو بھی گل کرنا چاہو، تستی مرضی، سکرین از یورس۔ میں اپنے بچے بچیاں کو یہی پیغام دے ساں کہ اسی تے اپنا وقت گزار چکے ہیں، اور اللہ دی مہربانی نال اساں کوئی پچھتاوا بھی نہیں، اساں لوکاں دی خدمت کیتی ہے، لوکاں کو ملازمتاں دیتی ہیں، لوکاں واسطے ترقیاتی منصوبے کیتے، اساں یونیورسٹی پڑھائی، کالجز پڑھائے، اساں سن سکولز پڑھائے، اساں سن پانیاں دے صاف پینے دے پانیاں دی سکیماں دیتیاں، اساں آسانیاں پیدا کیتیاں، روڈز بنائیاں، نہراں بنائیاں، اساں کام کیتے، اور اساں اپنی نویں جنریشن واسطے کیتے، اساں کو اندر کچھ فائدہ بھی نہیں۔ میں یہ پیغام دے ساں کہ بچوں اپنی تعلیم در توجہ دیو، اپنے روزگار در توجہ دیو، آپ واسطے اگا کوئی ٹارگٹ رکھو، اس کو اچیو کرو۔ اسی ماں پہ جڑے ہاں، اسی اپنا پیٹ کٹ کے تے تساں کو تعلیمی ادارے میں بھیجنے ہاں، تساں واسطے اچھی زندگی دی کوشش کرنے ہیں جی، تسی اچھی زندگی گزارو۔ اسی بے شک پریشانی دی گزارا، مشکل دی گزارا، لیکن تسی نویں جنریشن ہو، تسی اس ملک دا سرمایہ ہو، تسی اپنے گھراں دا سرمایہ ہو، تسی فعال ہو سو، یہ ملک بھی فعال ہو سی۔ تساں سن اگر لیڈرشپ سنبھالنی ہے مختلف شعبے میں، تسی انجینئر بن سو، تسی ڈاکٹر بن سو، تسی مال دے افسر بن سو، تسی ایڈمنسٹریٹر بن سو، فیوچر توست ہے، تے زیادہ توجہ جڑی ہے تساں کو ادھر کرنی چاہیے۔ پالیٹکس اپنا کم کرسی، پالیٹیشنز پالیٹکس واسطے ہیں، پالیٹکس بھی کرو، پالیٹکس گال نہیں، پالیٹکس تسی ضرور کرو، لیکن پہنیا اس معیار تا آپ کو پہنچا کے۔ شہزادہ محمد گشتاسب خان صاحب سینئر سیاستدان، اور دل تو یہ کرتا ہے کہ ان سے باتیں سنتا جاؤں اور سوال پوچھتا جاؤں، لیکن بار بار عثمان آنکھیں بھی نکال رہے ہیں اور اشارے بھی کر رہے ہیں، اس لیے مجبوری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو شہزادہ محمد گشتاسب کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آج کا ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمیں پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ سونے دے والے۔